مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اینڈ بلال آفیشیل۔ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت دیوبند کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور اس پر پابندی کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات نہیں ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی پاکستان کی طرح اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سعودی عربیہ کی ملوکیت کو طالبان سے خطرہ تھا جو انہوں نے تبلیغی جماعت دیوبند پر پابندی لگائی؟ کیا تبلیغی جماعت دیوبند پر مزید پابندی ٹھیک تھی؟ کیا سعودی عرب کی طرح افغانستان اور ایران میں بھی باقی مذہبی جماعتوں پر پابندی ہے؟ اسی ٹاپک کو اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ آئیے ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ عام بندوں کا کریٹیسزم کوئی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ان کی ویورشپ اتنی نہیں ہوتی۔ ہماری اللہ کے فضل سے ویورشپ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان سے بھی زیادہ ہے، تو پھر لوگوں کو ہضم ہو رہی ہے تو تبھی سن رہے ہیں نا۔ تو یہ ساری فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہے، یہ سب کچھ آپ کو عرب ملکوں میں حاصل نہیں ہے۔ اور اب تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی۔ اس حوالے سے میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں۔ تبلیغی جماعت پہ یہ پابندی جو لگی ہے یہ کوئی آج کی پابندی نہیں ہے۔ 1980s میں، آج سے 40 سال پہلے ہی تبلیغی جماعت پہ باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں پابندی ہے۔ اس وقت جو مفتی اعظم سعودیہ تھے انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کی کتاب میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، ہماری بھی ریزرویشن ہے، اس کو میں تھوڑا بہت ڈسکس بھی شاید کر دوں اینڈ پہ، وہ الگ بات۔ ان زمانوں میں دیوبند علماء کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دی جاتی تھی، محمود الحسن دیوبندی صاحب کی۔ لیکن جب پاکستان سے اہل حدیث علماء نے اس کی کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کے پھر پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، 95 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ، صلاح الدین یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قرآن کا ترجمہ، وہیں سعودیہ میں آپ کو مسجد نبوی میں، بیت اللہ شریف میں آپ کو وہ اردو زبان میں وہی نظر آئے گا پڑھا ہوا۔ دارالاسلام پبلیکیشن جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے، جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے والا، اردو زبان میں، انگلش زبان میں۔ اس کے لیول پہ صرف ایک دارالکتب العلمیہ ہے بیروت کا، باقی اوورال دارالاسلام کا کام بہت بڑے لیول کا ہے۔ پاکستان کے ہی وہ اس کے آنر ہیں، اہل حدیث عالم دین ہیں عبد المالک مجاہد صاحب گجرانوالہ کے۔ اس وقت انہوں نے اپنا ہیڈ آفس بھی ریاض سعودیہ میں بنایا ہوا ہے۔ ایون سعودی عرب کی لائبریریز میں بھی آپ کو دارالاسلام کی چھپی ہوئی کتابیں نظر آئیں گی۔ یہ میرے ٹیبل پہ بھی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں عربی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارالاسلام کی ہیں۔ تو وہ اس کے آپ سمجھ لیں سب سے بڑے ایڈوائزر کے طور پہ بھی تھے، پوری زندگی انہوں نے جاب اسی میں کی۔ دارالاسلام نے ان کا وہ ترجمہ احسن البیان پرنٹ کیا تھا، اسی کے رائٹس پھر لیے سعودیہ والوں نے، شرافات پرنٹنگ پریس والوں نے، اور وہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی اندر رکھے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو مفت مل سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کرنے سے۔ اور زبانوں میں بھی ہے، اردو والا جو ہے وہ بہرحال انہی کا ہے۔ تو وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تبلیغی جماعت پہ اس وقت پابندی لگ گئی تھی۔ تبلیغی جماعت کو سعودیہ کی کسی مسجد میں درس دینے کی اجازت آج سے نہیں، 40 سال پہلے سے نہیں ہے۔ پہلے آلموسٹ یہ 60 سال تک وہاں کام کرتے رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت 1926 میں بنی تھی، یعنی ابھی 100 سال اسے مکمل نہیں ہوئے۔ اس وقت سے لے کر 80s تک سعودیہ میں اجازت تھی، ان کو اوپنلی مساجد کے اندر جماعتیں جاتی تھی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے، یہ اب ذرا بڑے لیول کی پابندی ہے، کیونکہ وہ جو پرانی پابندی تھی اس میں مساجد میں تو وہ درس و بیان کا سلسلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن حج کے موقع پر منا کے خیموں کے اندر فضائل اعمال کا درس، اندازہ کریں یار، منا کے خیموں میں قرآن ترجمے سے پڑھنے کی بجائے وہ فضائل اعمال کا درس ہو رہا ہوتا تھا۔ میں نے خود اٹینڈ کیا 2007 میں جب میں حج کے لیے گیا، تو وہ اجازت تھی۔ اسی طریقے سے ہوٹلوں کے اندر اور گھروں کے اندر
یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن اب سمجھ لیں جس طرح ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے نا کہ کل عدم ڈکلیئر ہو جائے کوئی جماعت, تو وہ چھپ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. تو اب آلموسٹ انہوں نے اس کو یہ درجہ وہاں پہ دے دیا. غلط ایٹیچیوڈ ہے. اس کی ریزن کوئی بھی ہو, بعض لوگ اسے وہ طالبان کے انقلاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ کہیں ایکسپورٹ نہ ہو جائیں سعودیہ میں. یہ ان کو خطرہ لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے طالبان آ کے یہاں سے ہماری کنگ شپ نہ چھین لیں. ملوکیت میں یہ تو ڈر لگا رہتا ہے, جب عوامی حکومت نہ ہو, ڈنڈے کے زور پہ ہو, تو وہ اسے مقبولیت تو حاصل نہیں ہوتی. پہلے ان کو خطرہ جو ہے وہ صدام حسین سے تھا, اس سے پہلے خطرہ ان کو امام خمینی سے تھا, اور اب طالبان سے خطرہ لگ گیا. کبھی داعش سے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو انڈکلیئرڈ ریزنز ہے نا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید وہ نہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ تبلیغی جماعت چونکہ اس کے روٹس دیوبند سے ہیں, تو دیوبندیوں کی جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز سمجھ لیں جماعتیں ہیں نا, وہ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کو شیلٹر کے طور پر یوز کرتی ہیں. اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, وہ لوگ کرتے ہیں. ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں, چونکہ تبلیغی جماعت کے لیے پورے ملک میں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے ان کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے, تو ہمارے کے پی سے جو ڈرگز ہیں ان کی اسمگلنگ بعض اوقات تبلیغی جماعت میں گھسے ہوئے لوگ, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس طریقے سے. اور یہ فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس موجود ہے ایجنسیز کی طرف سے. یہ نہیں کہ میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں, مجھے تنگ بھی بہت ہیں وہ. تو بہرحال میرے پاس چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ یہ اس طرح, وہ جب اس طرح دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ رائے ونڈ سے ملتے ہیں, یا رائے ونڈ سے انہوں نے تشکیل کوئی کسی وزیرستان کے علاقے میں کروائی ہوتی ہے, لیکن وہ رائے ونڈ والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ ویسے بھی کوئی 8 سے 1000 سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ وہاں پہ آپ کو کوئی موبائل فون کی وہ اجازت ہے, نہ انہوں نے کوئی الیکٹرانک ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے کمپیوٹرز میں, وہی پرانے رجسٹر ان کے چل رہے ہیں. اور ایون سپیکر میں نماز نہیں ہوتی, تقریریں سپیکر میں ہوتی ہیں, دعا سپیکر میں ہوتی ہے, نماز جو ہے وہ سپیکر میں نہیں ہوتی, یہ مکبرین کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی رائے ونڈ میں اسی طریقے سے ہے جس طرح زور اور اثر کی نماز ہے. امام کی آپ کو قرات کی آواز آتی ہی نہیں ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک وقت میں 70-80 ہزار لوگ تو عام دنوں میں وہاں پہ اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں سب سے بڑی گیدرنگ نماز کی جو ہے وہ رائے ونڈ کی مسجد میں ہوتی ہے عام دنوں میں. میں اجتماع کے دنوں کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اگر میں عام دنوں میں یہ دعویٰ کروں نا کہ حرمین شریفین سے بھی زیادہ لوگ رائے ونڈ میں ہوتے ہیں, تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. ہاں, اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ یعنی حج عمرے کو اگر آپ چھوڑ دیں نا, عمرے پہ جن دنوں میں پابندی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں حرم مکہ میں کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ تو حج عمرے کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ پورا سعودیہ جو ہے وہ مکے میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے. یہ یہیں سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی ہم ہوتے تو وہیں پہ ہوتے, ایسے نہیں ہوتا. تو تبلیغی جماعت پہ انہوں نے پابندی اس وقت ہی لگائی تھی, وہ اس طرح ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے تھے. اب خیر ان کو یہ خطرہ لگ گیا کہ شاید کوئی طالبان کا انقلاب امپورٹ نہ ہو جائے تو ہم اسے وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں نہ پہنچ جائے, تو پابندی لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے. لیکن یہ وہ ریزنز نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تعلیمات شرک اور بدعت کے اوپر مبنی ہے. تو میرے بھائی وہ تو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے, وہ تو پہلے نہیں تھا آپ کو پتا. تو یہ خام خواہ ایویں بہانے بنا رہے ہیں. اصل وجہ پیچھے پولیٹیکل کوئی ریزنز ان کی اپنی ہے, اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو غلط ایٹیچیوڈ ہے. میں تو یہ نہیں کہتا صرف کہ تبلیغی جماعت سے پابندی اٹھائی جائے, میں تو کہتا ہوں اگر دیوبند کی تبلیغی جماعت کو وہاں تبلیغ کی اجازت ہے, بریلویوں کی دعوت اسلامی کو بھی اجازت ہونی چاہیے, اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت ہونی چاہیے. اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت کوئی نہیں ہے, وہ چند ایک نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ جو آپ کو لال رومال والے نظر آتے ہیں. ہر یہ بندہ نہیں کہ لال رومال پہن کے تو وہاں شروع ہو جائے گا, پکڑ لیں گے وہ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی اجازت ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بڑے فرم ہیں, کتاب و سنت کے دلائل سے ہیں, تو آپ باقیوں کو موقع دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہاں, کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہ کرے کہ کوئی اسلحہ اٹھا کے گن پوائنٹ پہ کسی کو منوانے کی کوشش کرے, یہ والی حرکت نہ ہو. باقی تبلیغ کی تو اجازت ہونی چاہیے. مکہ مدینہ انٹرنیشنل سٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے, سب کو اجازت دے. اور یہ میں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا, طالبان بھی افغانستان میں دعوت اسلامی کی جماعتوں کو آنے کی اجازت دیں. ہمارے پاس تو یہ بھی فرسٹ ہینڈ نالج ہے, افغانستان سے کئی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ, اردو زبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منج تک پہنچایا. تو وہ آ کے وہاں بتاتے ہیں وہاں پہ اہل حدیث پہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے طالبان کے آنے کے بعد, ان کو اس طریقے سے عام اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی ان کو بھی خطرہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے اندر داعش کے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے, اس وجہ سے ان کا کریک ڈاؤن وہ کر رہے ہوتے ہیں.
باقی تو ان میں ٹالرنس اس دفعہ بہت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتا ہے اس دفعہ محرم میں شیعہ کی جو مجالس ہیں ان کو بھی سیکورٹی پرووائڈ کی ہے, جلوسوں کو سیکورٹی پرووائڈ کی ہے, لیکن اس طریقے سے عام اجازت بریلویوں کو یا اہل حدیث کو, اہل تشیع کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے. تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اجازت ملے تو انہیں بھی تھوڑا دل کھلا کرنا چاہیے. لیکن تیسری طرف ایران کے اندر جہاں جہاں پہ اہل سنت آباد ہیں وہاں پہ تبلیغی جماعت کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی, ان کی مساجد ہیں. یہاں پہ جھوٹ بولا وجہ سنیوں کی مساجد ہی نہیں ہے. ایک وہ الجزیرہ ٹی وی کے اینکر ہیں, وہ ایران کے دورے پہ گئے تو ان کی پوری آپ سمجھ لیں ڈاکومنٹری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ دیکھیں. وہاں کے جتنے بھی سنی علماء ہیں, ان کے مدارس جتنے بڑے بڑے, وہ سارا انہوں نے وزٹ کروایا. وہ کہتے ہیں میں تو آنے سے پہلے سمجھ رہا تھا مجھے پکڑ لیں گے کیونکہ میں سنی ہوں, لیکن وہاں پہ جتنے سنی علماء تھے وہ بڑے خوش تھے. ایون جو بریلوی ٹائپ عوام ہے وہاں پہ میلاد کے جلوس اور وہ سارے وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے, پورا ہفتہ میلاد کا منایا جاتا ہے. اور آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں, شیعہ کے نزدیک جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے وہ 17 ربیع الاول ہے. اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ کتابیں شیعہ کی بھی 12 ہی بتاتی ہیں. اصول الکافی میں 12 ربیع الاول موجود ہے. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر 12 ربیع الاول موجود ہے. تو اب یہ ایک جھگڑا بنا تھا, تو امام خمینی نے وہ پورا ہفتہ جو ہے نا 10 سے لے کر 20 تک پورا عشرہ ہی میلاد النبی کا ڈکلیئر کر دیا تاکہ یہ 12 13 14 15 16 17 کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. تو وہ پورا عشرہ منایا جاتا ہے وہاں پہ ربیع الاول کا. باقی وہ میری جو ریزرویشن ہے منانے کے اعتبار سے وہ الگ, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ کتنی ٹالرنس وہاں پہ موجود ہے. تو بات پاکستان جتنی زیادہ کہیں نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, یہاں پہ چاہے پولیٹیکل جماعتوں پہ آپ نے کرٹیسزم کرنا ہو, ریاستی اداروں پہ کرنا ہو, یا کسی مذہبی شخصیت کے اوپر, کافی حد تک آزادی ہے الحمدللہ, اور یہ پازیٹیو چیز ہے. اسی کی برکات وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. ادروائز اگر آپ اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا. تو تبلیغی جماعت کے اوپر جو پابندی ہے جی, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں کہ اس طریقے سے آپ زبردستی کسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اور باقی جماعتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں. آپ اگر یہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک تو یہ چیز ثابت نہیں ہے, تو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے, تو میرے بھائی یہ تو پھر اینڈ تک معاملہ چلتا رہے گا. آپ قائل کریں انہیں. جس طرح تبلیغی جماعت عرب ملکوں میں فضائل اعمال نہیں پڑھتی کیونکہ وہاں لوگوں کو عربی آتی ہے, وہ یہ کہانیاں ان کی سن نہیں سکتے, تو وہاں انہوں نے سلیبس میں ریاض الصالحین رکھی ہوئی ہے. ریاض الصالحین آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے. امام شرف الدین نووی المتوفی 676 ہجری, اب یہ 1443 ہجری چل رہا ہے, 676 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی تھی. پاکستان میں دارالاسلام والوں نے 2 جلدوں میں اسے پرنٹ کیا, 1 جلد میں بھی آپ کو مل جائے گی. وہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. مختلف ٹاپکس بیسک سے لے کر اخلاقیات تک, ہر ٹاپک کے اوپر پہلے وہ آیات لے کے آتے ہیں, اس کے بعد وہ احادیث لے کے آتے ہیں بخاری سے, مسلم سے, پھر اس کے بعد سنن اربعہ, جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ سے. اس طریقے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سمجھیں کہ بنے بنائے نوٹس ہیں. میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو جمعے کی تقریروں کے لیے کوئی کتاب نہ ملے, ریاض الصالحین آپ خرید لیں. اتھینٹک نالج ہے, آپ کے جناب کئی سالوں کے جمعے پار ہیں. ہاں, جو یہ آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس کی بجائے آپ آیات آپ کو ویسے تو ڈھونڈنی پڑیں گی کہ اس ٹاپک پہ قرآن میں کہاں آیت ہے. وہاں اتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے چیپٹرز بنائے ہیں, اور ہر چیپٹر کے آغاز میں آیت لے کے آتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ آیات, پھر احادیث لے کے آتے ہیں. اس کے بعد سٹوریاں کوئی نہیں لے کے آتے. احادیث پہلے بخاری مسلم سے, اس کے بعد باقی. یعنی جس طرح مشکات المصابیح لکھی گئی ہے نا, مشکات تو پیورلی حدیث کی کتاب ہے نا, اس میں پلس قرآن کی آیات بھی ہیں. مشکات کے بعد میں یعنی سب سے بیسٹ بک اس حوالے سے اسے سمجھتا ہوں. مشکات ٹاپ پہ اس لیے کہ اس میں زیادہ ٹاپکس کور ہیں. اس میں ٹاپکس اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن جو بیسک جتنی بھی آپ کی ایک ضروریات دین ہے, آپ کی بیسکس جتنی بھی, وہ اس کے اندر کور ہے. اخلاقیات سے متعلق ہوں, اسی طریقے سے علم الاحکام ہوں, طہارت کے مسائل ہوں, یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے کور کی ہوئی ہیں. تو